بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصورات کا سبق نمبر 3، جراءۃ الغفاری، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی جرأت و بے باکی۔ جراءۃ، جرؤ یجرؤ جراءۃً کے معنی ہوتے ہیں باہمت ہونا، حوصلہ مندی سے کام لینا۔ لما بلغ ابا ذر مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ، جب حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کی خبر مکے میں پہنچی، یعنی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کی خبر پہنچی مکے کے اندر، قال لأخیہ، تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا، ارکب الی ھذا الوادی، تم سوار ہو کر اس وادی کے پاس جاؤ، اس وادی کی طرف جاؤ، یعنی مکے جاؤ۔ فاعلم لی، تو تم میرے لیے جان لو، میرے لیے پتہ کرو، علم ھذا الرجل، اس شخص کے علم کو، الذی یزعم انہ یأتیہ الخبر من السماء، جو دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس آسمان سے خبر آتی ہے۔ فاسمع من قولہ ثم اتنی، تو تم ان کی باتوں کو سنو پھر میرے پاس آنا۔ فانطلق الآخر، تو وہ دوسرے شخص چل دیے، یعنی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا تو وہی دوسرے شخص وہ چل دیا، حتی قدم مکہ، یہاں تک کہ وہ مکے آئے۔ وسمع من قولہ، اور انہوں نے ان کی باتوں کو سنا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنا۔ ثم رجع الی ابی ذر، پھر وہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی طرف واپس ہوئے۔ فقال، تو انہوں نے کہا، رأیتہ یأمر بمکارم الاخلاق وکلاما ما هو بالشعر۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ان کے بھائی نے کہا، رأیتہ، میں نے ان کو، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یأمر بمکارم الاخلاق، وہ عمدہ اخلاق کا حکم دیتے ہیں، وکلاما، اور ایسی بات سناتے ہیں، ایسی گفتگو کرتے ہیں، ما هو بالشعر، کہ وہ کوئی شعر نہیں۔ فقال، تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، ما شفیتنی فیما اردت، تم نے مجھے تشفی بخش جواب نہیں دیا جس کا میں نے ارادہ کیا۔ فتزود، تو انہوں نے توشہ سفر تیار کیا، زاد سفر تیار کیا۔ وحمل شنۃ لہ فیہا ماء، اور ایک چھوٹا مشکیزہ اپنے لیے تیار کیا جس میں پانی تھا۔ حتی قدم فیہا ماء، جس میں پانی رکھا، جس میں پانی تھا۔ حتی قدم مکہ، یہاں تک کہ وہ مکہ تشریف لائے۔ فأتی المسجد، پھر وہ مسجد آئے۔ فالتمس النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا یعرفہ، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کرنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگے، حالانکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے پہچانتے نہیں تھے، ولا یعرفہ، ان کو جانتے نہیں تھے۔ وکرہ ان یسأل عنہ حتی ادرکہ، یعنی اللیل، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے ناپسند کیا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی سے پوچھے، حتی ادرکہ، یعنی اللیل، یہاں تک کہ ان کو رات نے پا لیا، یعنی رات ہو گئی۔ فاضطجع، تو وہ لیٹ گئے۔ فرآہ علی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھا۔ فعرف انہ غریب، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پہچان گئے کہ وہ ایک پردیسی آدمی ہے۔ فلما رآہ تبعہ، تو جب انہوں نے ان کو دیکھا تو وہ ان کے پیچھے چل دیے، یعنی ان کو دیکھا تو وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے چل دیے۔ فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى اصبح، تو ان دونوں میں سے کسی نے بھی اپنے ساتھی سے کسی چیز کے بارے میں نہیں پوچھا، حتى اصبح، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ ثم احتمل قریبته وزاده الى المسجد، پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اپنے چھوٹے مشکیزے کو لیا اور اپنا توشہ سفر لیا، مسجد کی طرف روانہ ہو گئے، اپنا توشہ سفر لے کر اور اپنا چھوٹا مشکیزہ لے کر مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ فظل ذلك اليوم، پھر وہ دن بھر وہیں رہے۔ ولا يرى النبي صلی اللہ علیہ وسلم حتى امسى، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ فعاد الى مضجعه، پھر وہ لوٹے اپنے لیٹنے کی جگہ، اپنے خوابگاہ کی طرف۔ فمر به علی، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے پاس سے گزرے۔ فقال، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، ما آن للرجل ان يعلم منزلہ، کیا آدمی کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ وہ جان لے اپنی منزل کو، یعنی آدمی جس چیز کی تلاش میں ہے وہ چیز حاصل نہیں ہوئی۔ فاقامہ، تو پھر انہوں نے ان کو اپنے پاس ٹھہرا لیا،
یعنی جس سراغ میں ہے، جس چیز کے پتے میں ہے، وہ چیز آدمی کو نہیں ابھی تک پتہ چلی۔ فاقامہ، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو ٹھہرا لیا۔ فذهب به معه، پھر وہ ان کو لے کر اپنے ساتھ گئے۔ ولا يسأله واحد منهما صاحبه عن شيء، اور ان دونوں میں سے کسی نے بھی اپنے ساتھی سے کسی چیز کے بارے میں، اور ان دونوں میں سے کوئی بھی اپنے ساتھی سے کسی چیز کے بارے میں نہیں پوچھ رہا تھا۔ حتی اذا کان یوم الثلاثۃ، یہاں تک کہ جب تیسرا دن ہو گیا، جب تیسرا دن ہوا، فعل مثل ذلك، پھر اسی طرح انہوں نے کیا، یعنی حضرت وہ لیٹے ہوئے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے پاس سے گزرے اور ان کو اپنے پاس ٹھہرا لیا۔ فقامہ علی معه، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنے پاس ٹھہرایا۔ ثم قال له، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، الا تحدثنی ما الذی اقدمک هذا البلد، کہ آپ مجھ کو نہیں بتائیں گے اس چیز کے بارے میں کہ کون سی چیز آپ کو اس شہر تک لے کر آئی ہے، کہ آپ مجھے نہیں بتائیں گے کہ کون سی چیز آپ کو اس شہر تک لائی ہے۔ قال، تو انہوں نے کہا، یعنی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، ان اعطیتنی عہدا و میثاقا لترشدنی فعلت، اگر آپ مجھ کو عہد و میثاق، عہد و پیمان دے دے کہ آپ مجھے میری رہنمائی کریں گے، فعلت، تو میں ایسا کروں گا۔ ففعل، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو عہد و میثاق، عہد و پیمان دے دیا۔ فاخبرہ، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے ان کو پوری خبر سنا دی، پوری خبر بتا دی، پورا قصہ بتا دیا، پوری بات بتا دی۔ فقال، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، فإنه حق وهو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک یہ حق بات ہے، یہ سچ بات ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں۔ فإذا أصبحت فاتبعنی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں، فإذا أصبحت، تو جب میں صبح کروں، فاتبعنی، تو تم میرے پیچھے چلنا، فإنی ان رأیت شیئا، تو اگر میں تم پر کوئی اندیشہ محسوس کروں گا، کچھ بھی اندیشہ تم پر محسوس کروں گا، اگر میں کچھ بھی تم پر ڈروں گا، قمت، تو میں کھڑا ہو جاؤں گا، کأنی اریق الماء، گویا کہ میں پانی بہا رہا ہوں۔ اریق الماء یہ ایک کنایا ہے، پانی بہانا یعنی استنجا کے غرض سے کھڑے ہو جانا، پیشاب کرنے کی غرض سے کھڑے ہو جانا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، ان رأیت، جیسے ہی میں دیکھوں گا، ان رأیت، اگر میں دیکھوں گا، شیئن، کچھ بھی، اخاف علیک، جیسے ہی میں تمہارے بارے میں خطرہ محسوس کروں گا، قمت، میں کھڑا ہو جاؤں گا، کأنی اریق الماء، گویا کہ میں پانی بہا رہا ہوں۔ فإن امضیت، پھر میں چلوں گا، فاتبعنی، تو تم میرے پیچھے چلنے لگنا، اگر پھر میں چل دوں تو پھر تم میرے پیچھے چلنے لگنا، حتی تدخل مدخلی، یہاں تک کہ تم میرے داخل ہونے کی جگہ پر تم بھی داخل ہو جانا، یعنی جہاں میں داخل ہوں وہاں تم بھی داخل ہو جانا۔ ففعل، تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ فانطلق یقفوہ حتی دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ چلے ان کے پیچھے، قفا یقفو کے معنی پیچھے چلنا، پیروی کرنا، قفا یقفو قفوا، پیروی کرنا، پیچھے چلنا۔ فانطلق، تو وہ چلے، یقفوہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے، حتی تدخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے، داخل ہو گئے۔ ودخل معه، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ داخل ہو گئے۔ فسمع من قولہ، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنا، واسلم مکانہ، اور اسی جگہ پر اسلام سے مشرف ہو گئے اور اسی جگہ پر اسلام لے آئے۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لہو، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے کہا، ارجع الی قومک فاخبرہم حتی یأتیک امری، تم جاؤ اپنی قوم کی طرف، اپنے قوم کے پاس جاؤ، ان کو خبر دے دو، یعنی ان کو اسلام کی خبر دے دو، حتی یأتیک امری، یہاں تک کہ تمہارے پاس میرا حکم آ جائے، میرا معاملہ آ جائے۔ امری، میرا معاملہ،
میرا حکم تمہارے پاس آ جائے۔ فقال، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا، والذی نفسی بیدہ لأصرخن بہا بین ظہرانیہم، خدا کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں چیخ چیخ کر بہا، اس کلمے کو چیخ چیخ کر ان کے درمیان بیان کروں گا، علی الاعلان میں ان کے درمیان بیان کروں گا۔ فخرج، تو وہ نکلے، حتی اتی المسجد، یہاں تک کہ وہ مسجد تشریف لائے، بہا بین ظہرانیہم، ان کے درمیان، ان کے سامنے کلمہ طیبہ کو چیخ چیخ کر بیان کروں گا، علی الاعلان بیان کروں گا۔ فخرج حتی اتی المسجد، تو وہ نکلے یہاں تک کہ مسجد تشریف لائے۔ فنادا باعلی صوتی، تو انہوں نے اپنی بلند آواز سے ندا لگائی، آواز لگائی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وثار القوم فضربوہ، قوم بھڑک گئی، فضربوہ، تو قوم نے ان کو مارا، حتی اضجعوہ، یہاں تک کہ ان کو لٹا دیا، یعنی بہت زبردست طریقے سے مارا، بہت مارا، یہاں تک کہ اتنا مارا کہ وہ لیٹ گئے، بے ہوش وغیرہ ہو گئے ہوں گے۔ حتی اضجعوہ، یہاں تک کہ ان لوگوں نے ان کو لٹا دیا مارتے مارتے۔ وأتی العباس، اور عباس رضی اللہ عنہ آئے، فأکب علیہ، وہ ان پر جھک گئے، وہ ان پر جھک گئے، یعنی مارنے نہیں دیا، اچانک آ کر ان کے اوپر جھک گئے، مارنے نہیں دیا۔ فقال، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، ویلکم، تم لوگوں کا ناس ہو، الستم تعلمون انہ من غفار، کیا تم لوگ نہیں جانتے ہو کہ یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے، ایک ایسا آدمی ہے جو قبیلہ غفار سے تعلق رکھتا ہے۔ وَأَنَّ طَرِيقَ تِجَارَكُمْ إِلَى الشَّامِ عَلَيْهِمْ، اور تمہارا تجارتی راستہ شام کی طرف انہی کے اوپر ہو کر گزرتا ہے، انہی کے پاس سے ہو کر گزرتا ہے، اور تمہارا تجارتی راستہ شام کی طرف انہی کے پاس سے ہو کر گزرتا ہے، یہ تمہیں معلوم نہیں؟ فَأَنْقَذَهُ مِنْهُمْ، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو ان لوگوں سے بچا لیا۔ ثُمَّ عَادَ مِنَ الْغَدِ لِمِثْلِهَا وَسَارُوا إِلَيْهِ، پھر دوسرے دن بھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے لِمِثْلِهَا، اسی طرح کیا، یعنی اپنی بلند آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کا نعرہ لگایا۔ وَسَارُوا إِلَيْهِ، پھر وہ لوگ بھڑک گئے، الیہ، ان کی طرف آئے، فضربوہ، ان کو خوب مارا۔ فأکب علیہ العباس فانقذہ، پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ ان کے اوپر جھک گئے، فانقذہ، ان کو بچا لیا، فانقذہ، ان کو بچا لیا۔ اکبہ کے معنی ہوتے ہیں جھکنا، لوگ مار رہے تھے اور وہ اچانک آ کر ان لوگوں کے درمیان حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے اوپر جھک گئے۔ فانقذ، انقذ کے معنی ہوتے ہیں بچانا، نکالنا۔ ظہرانیہم، یہ تثنیہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے ان کے درمیان، ان لوگوں کے درمیان، علی الاعلان بیان کرنا۔